العالمین بلاغۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس محترم حاجی علم بٹی صاحب اور ان کے ساتھ ان کے خانوادہ عائز اقربا کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دینہ عطا فرما۔ اس ذکر کا جو ثواب ہو وہ مرحوم حاجی زوار سردار اعجاز حسین خان لاشاری صاحب کے نام اعمال میں درج فرما، مرحوم کے درجات بلند فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا پالنے والے ہمارے وارث ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ جہاں دیگر آپ قابل احترام اب آپ تشریف رکھتے ہیں، وہیں میرے بھائی جناب نالین عباس بخاری صاحب، جناب صدر عباس مدک صاحب، میرے بھائی الطاف حسن صاحب اور دیگر احباب ہیں۔ آج کی گفتگو میں معلوم نہیں کہاں سے شروع کرتا، ممبر پر آیا تو مجلس برائے بلندی درجات ہے۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بڑی معروف آیت ہے، اس کا ترجمہ مگر اس آیت کی آج تشریح ایک نئے انداز میں آپ کو سنا کر دعا لینا چاہتا ہوں۔ آیت بڑی معروف ہے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آپ کا اتنی تعداد میں بیٹھنا اور اتنی توجہ کے ساتھ سماعت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے سامنے سارے ان دوست لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ کہہ رہے میرا بھی دل سے کہہ دو پہلی بات کہ میں سوال نہیں کرتا، میں لا اسألکم، میں سوال، اتنی بس تمیز ہے اور یہی تشریح، سوال نہیں کرتا۔ اگر کر رہا ہوں تو صرف ایک سوال، کیا کہ اگر یہ تیری 23 سالہ دین کی تبلیغ کا اجر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ کہ بطول اور اس کے رشتہ داروں سے مودت رکھیں۔ بہت مہربانی، جسے بات پہنچ گئی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا، اگر چاہیے تو تیرے قرابت داروں کی مودت۔ یہاں تک بات بھی سنی اور آدھے سے زیادہ احباب نے داد دی ہے، اور جیسے علی باسلوی صاحب فرماتے کہ جی کچی ہے، اور ماشاءاللہ آپ اتنی تعداد میں یہاں اردو سن لینا ہی بڑی بات ہے، اور پھر آپ اس کو سمجھ کر بول رہے ہیں، کیونکہ سارے وہ احباب بیٹھے۔ ویسے بھی ہم رنگ نسل زبان تو دیکھتے نہیں، آل محمد کا ذکر وہ تاثیر ہے کہ اسے سننے اور کرنے والا ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ آیت آپ نے تلاوت کی، سمجھ لیا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی تیرے قرابت داروں سے مودت رکھیں۔ میں نے آپ سے جو کہا کہ یہ جو میں نے اعجاز خان صاحب اور جت کا بھی جو اس دنیا سے چلا گیا ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے میں پہلا جملہ الطاف بھائی کہنا چاہتا ہوں۔ 7ویں امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا اللہ نے آپ لوگوں کی مودت، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کی اطاعت ہم پر واجب کی،
یہ بات اس لیے اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ جو میرا علمی منصب ہے وہ فقط داد لینا نہیں ہے، آپ تک بات کو پہنچانا ہے۔ جب بات سمجھ میں آ جائے تبھی آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ اس نے کہا مولا اللہ نے آپ لوگوں کی اطاعت محبت مودت ہم پر واجب کی۔ اللہ نے کہا بالکل واجب کی۔ اس نے کہا مولا میرا ایک سوال ہے۔ انہوں نے پوچھ، کہنے کا مولا اب ایک شخص اپنی ساری زندگی آپ کی اطاعت اور محبت اور مودت میں بسر کر دے تو مولا بدلے میں آپ لوگوں سے کیا انعام ملتا ہے؟ سنو گے میرے ساتھ امام مسکرا کر فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری محبت کا انعام کیا لوگے؟ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی۔ مل کے ناجی سے بات سمجھ میں آئی، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ آئیے ایک صلوات آپ بابا سے بلند پڑھیے معصومین کی ذات پر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سلطان الشعراء جناب قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب تشریف لائے، ایک درود اور بابا سے بلند پڑھ لیجیے گا۔ توجہ ہے آپ صاحب؟ لطف آیا؟ توجہ ہے آپ صاحب؟ کیا کہا اس سے بڑھ کر؟ لطف آیا؟ فرمائے میں پھر دوبارہ کہہ دیتا ہوں، فرمائے اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں بولے گا شرکت کرتے ہیں۔ اب جہاں اتنے سارے احباب سلطان الشعراء کون نہیں واقف ہے کہ علمی ہستی ادبی ہستی مالک نے آباد رکھے، ان سے دعا لینے کے لیے میں اپنے چھٹے امام کا ایک اور فرمان پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر دیکھوں گا کہ کون کتنا بولتا ہے۔ سائل نے میرے مولا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا چھٹے امام سے، اس نے کہا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ سوال وہی ہے، سائل بدل گیا۔ اس نے کہا مولا آپ لوگوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے مسکرا کر فرمایا اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ قبر میں مر کے تم جاتے ہو، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرا دادا علی نے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، توجہ ہے آپ صاحب جی؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ کیا کہا؟ مولا آپ کی خیر فرمائے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ فرمائے اس سے بڑھ کر ہمیں ماننے کا انعام کیا لوگے؟ قبر میں مر کے تم جاتے ہو، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرے دادا۔ بولیے یہ ہم میں ایسا سرخاب کا پر کیوں ہے؟ یہ ہمارے حصے کا جواب الطاف بھائی علی کیوں دیں؟ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے نالین صاحب صفدر سارے مولا کے مدح خان تشریف رکھتے ہیں، سلطان الشعراء جناب شوکت رضا شوکت صاحب، میں ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی جو ملک علی عباس علوی صاحب مولا ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے سماعت کر رہے تھے، تو وہ بیٹھے بیٹھے قبلہ بات ذہن میں آئی تو میں نے کہا چلو ماحول بنا ہے، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں تو اب وہ بات میں کر ہی دیتا ہوں، شاید آپ نہ ہوتے تو میں نہ کرتا اور میں چلا جاتا، لیکن جب کوئی علمی ہستی بیٹھی تو پھر بات کرنے کا اور کہنے کا لطف آتا ہے، کیونکہ ادھر ادھر کی بات مجھے آتی نہیں، نہ میں نے کرنا ہے، نہ کوئی رٹی رٹائی بات ہے میرے ساتھ، تو الحمدللہ آپ بولتے آئیں گے میں بات کرتا رہوں گا۔ ملک علی عباس علوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ معصوم کے دور میں ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا کنویں میں کتا گر گیا، سنے تھے نا آپ؟ تو مولا کیا کرے؟ فرمائے اتنے ڈول پانی نکال دو، کتا باہر نکالو پہلے، پھر اتنے ڈول پانی نکال دو تو پھر اس کے بعد پانی پی سکتے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سائل آیا، اس نے کہا مولا اسی کنویں میں اب ایک شرابی کنارے بیٹھا شراب پی رہا تھا کہ اس نے 2-4 قطرے نشے میں عالم نشہ میں اس نے وہ 2-4 قطرے کنویں میں ڈال دیے، مولا اب کتنے ڈول پانی نکالیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اب پانی ڈول نہ نکالو، جو علی عباس صاحب آپ کو سنا کے گئے، انہوں نے کہا اب کنواں ہی بند کر دو۔ کیوں کر دو؟ کہ شراب اتنی نجس ہے کہ اس کے قطرے اب کنویں میں مل گئے تو اب یہ پاک نہیں ہو سکتا، یہ کنواں بند کر دو۔ انہوں نے بات آپ کو یہاں تک سنائی ہے، اگر آپ کی طبیعت ہو تو میں بات تھوڑی سی آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سائل امام کے قدموں میں گر گیا، گر کے کہنے لگا مولا شراب اتنی نجس کہ اگر 4 قطرے شراب کے کنویں میں گر جائیں تو مولا کنواں بند کرنا پڑتا ہے، مولا کیا کائنات میں اس سے بھی زیادہ کوئی نجس ہے؟ امام نے کہا ہے۔ کہا کون؟ فرمایا جو کھاتا رزق اللہ کا ہے، بھونکتا میرے دادا علی۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ لطف آیا، لطف آیا۔
فرمایا شراب سے بھی نجس ہے وہ بندہ کہ جس کے دل میں میرے دادا علی کی ولایت نہیں ہے. علی ہے تو سب کچھ ہے، علی نہیں نہ بولو گے تو فائدہ گا. بھئی علی ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر علی نہیں ہے تو ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے. اس لیے جب بھی علی کو بلایا، جب بھی علی کو بلایا علی آیا. چاہے مومن کا گھر ہو یا مومن کی قبر ہو، نہیں لوٹ لیا، نہیں لوٹ لیا. سب بولیں گے تو فائدہ. چاہے میں نے کہا آمین. یہ بھی ہماری تسلی ہے، ورنہ علی بلانے سے بھی پہلے آیا. توجہ ہے آپ صاحبان محترم کی. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا سلطان شعراء محترم جناب باجی بلچان جناب شوکت صاحب فرما رہے کہ یہ بھی ہماری، یعنی سمجھ لے کہ یہ ہمارا بچپنا ہے، یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم علی کو بلاتے تو علی آتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے بلانے سے پہلے علی آ جاتا ہے. اب اگر قبلہ آپ کہیں تو آپ کی دعا لینے کے لیے میں انہیں وہ بات یاد کراؤں کہ جب ساسا بن سوہان علی کا نوکر بیمار تھا، سلمان آیا اور دیکھا کہ ساسا بیمار ہے، علی کے پاس پہنچا، کہنے لگا، علی نے پوچھا ساسا کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے کہا مولا اتنا بیمار ہے کہ بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا. علی کا اتنا بیمار ہے تو چلو اس کی مزاج کرسی کو چلتے ہیں. علی سلمان کو لے کے جو پہنچے، دروازے پہ سلمان نے دستک دی، دروازہ کھولا تو سامنے ساسا بن سوہان کھڑا تھا. علی کو سلام کر کے قدموں میں گر گیا. سلمان نے کہا ابھی تو اتنا بیمار تھا کہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا تھا، یہ لمحے میں بستر سے اٹھ کے دروازے تک کیسے؟ اس نے کہا سلمان چپ، اب تو اس کے ساتھ آیا ہے جو بعد میں آتا ہے ولایت کی خوشبو پہلے. توجہ مل کر حیدری. لطف آ گیا مولا کی خیر. بس اسی میں آج کا ایک جملہ عالم بٹی صاحب سے کیا ہوا وعدہ پورا، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بڑی مہربانی جی، مولا آپ کو سلامت رکھے. فرمائے قبر میں مر کے تم جاتے ہو، سوالات تم پر ہوتے ہیں، جوابات میرا دادا. بھولے تو نہیں بات. اسی ضمن میں ایک بات سنیے اور آج کی گفتگو تمام. مقصد تو یہی تھا کہ اتنی تعداد میں بیٹھے تو سب بول پڑے، اور الحمدللہ سب بولے ہیں. مسجد کوفہ میں حضور ایک شخص آیا، آکے کہنے لگا کوئی ہے جو مجھے 2000 دینار بطور قرض دے. توجہ ہے. لوگ ڈراتے کہ جی کچی کی دیگر جو ہے نا بڑی خوفناک ہے. اگر پڑھنے والے مولا کا ذکر کرنے والے اچھے ہو تو یہ کچھ بھی ہاں الحمدللہ. اور یہ معلوم ہے میں تو وہ اسی اعتماد کے اوپر حاضر خدمت ہوں. مالک ان سب کو آباد و شاد رکھی. تھک تو نہیں گئے. کہنے لگا مولا، بندے نے آکے کہا کم از کم کوئی ہے جو مجھے 2000 دینار بطور قرض دے. ایک شخص نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے. وہ دیکھ سامنے سے علی آ رہے ہیں. نہیں، میں نے کہا کہ لاہور سے کم نہیں سنتے تو پھر ویسے سنیے گا. اور الحمدللہ آپ سن رہے ہیں. آخری بندے تک توجہ کا طالب. فرمایا وہ دیکھ سامنے سے علی آ رہے، اپنی حاجت علی سے بیان کر، تیرا کام ہو جائے گا. بس اسی پر آج کی دعا بہترین.